الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ: اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا حصہ ہے۔ ان نصیحتوں میں توحید، والدین کے حقوق، نماز، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا اور اخلاق و عاجزی شامل ہے۔ آج کی یہ آیت خاص طور پر تکبر اور گھمنڈ سے منع کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر غرور سے خود کو بڑا سمجھ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور اپنی بڑائی جتانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں چلنے سے مراد صرف قدموں کی چال نہیں، بلکہ زندگی کا انداز، گفتگو، لہجہ، رویہ اور برتاؤ سب شامل ہے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یعنی حق بات سامنے ہو اور انسان ماننے سے انکار کر دے یا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے ابلیس کو برباد کیا۔ اگر ہم سیرت نبی سے سبق سیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل انسان تھے، لیکن بازار میں عام لوگوں کی طرح چلتے، غلاموں اور بچوں کو سلام میں پہل کرتے، اپنے کام خود کرتے، کبھی شان و شوکت کا اظہار نہ کیا، حالانکہ اگر چاہتے تو سب کچھ ممکن تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا کامل نمونہ تھے۔ اگر ہم صحابہ کے واقعات دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود راتوں کو گشت کرتے، عام کپڑوں میں ہوتے، فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھ ہوگی۔ یہ تکبر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، یہ عاجزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور خواتین کے لیے تو اس میں خاص پیغام ہے۔ اس آیت میں یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ لباس، زیور، حسن، دولت یا اولاد پر گھمنڈ نہ کریں، بات چیت میں نرمی ہو، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، گھریلو ماحول میں بھی عاجزی اپنائیں۔ اللہ کے نزدیک عزت عاجزی میں ہے، نہ کہ نمائش میں۔ تکبر کے کیا نقصانات ہیں؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ناراضی، دل کی سختی، رشتوں میں تلخی، اعمال ضائع ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہمیں کیا اصول ملتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اصل بڑائی تقوی میں ہے، نہ کہ ظاہری چیزوں میں۔ ہر حال میں نرم لہجہ اور سادہ انداز اپنایا جائے۔ دوسروں کی عزت کرنا خود اپنی عزت ہے۔ اب ہم آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما،
ہمیں عاجزی، نرمی اور اچھے اخلاق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔